السلام علیکم. آج ہم دوبارہ اپنی مائنڈ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے اس میں ہم دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم نادیہ نبات علی، کلینکل سائیکالوجسٹ، اور ایوب میڈیکل اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ ایز اے سائیکالوجسٹ پچھلے 26 ایئر سے زیادہ سے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس ٹاپک کو چنا ہے وہ ایتھکس کے حوالے سے ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ میں کس طرح کے کون سی ایتھیکل باؤنڈریز ہیں جس کو ایک سائیکالوجسٹ کو جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو کلائنٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے ان کو کن کن چیزوں کا پہلے سے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سائیکالوجسٹ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرے گا. تو سب سے پہلے تو میڈم نادیہ، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس ٹائم پر ایک شخص کو پراپر پروفیشنل ہیلتھ کے لیے ایک پرووائڈر کے پاس جانا چاہیے، یعنی کس ٹائم تک وہ گھر میں اپنے آپ کو مینیج کر سکتا ہے اور کب اسے یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اسے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much again, Aisha, that you have invited me in this platform. اس طرح ہے کہ ایک عام سٹریس ہوتا ہے جو ہر شخص کو زندگی میں کہیں نہ کہیں محسوس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اسٹڈیز کا ہے یا ایگزام سے ریلیٹڈ انگزائٹی ہے. بعض اوقات گھر میں کوئی کانفلکٹ ہے، جیسے اکثر لڑکیوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی پروپوزل ہے اور وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ورڈ ہیں، اور اگر ان کو لگا کہ وہ فیملی ممبر میں سے کسی کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ بات کر کے اپنا ایشو ریزالو کر لیں گی اور ان کی اسٹریس کو 1-2 دن میں ٹھیک اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر دیر از نو نیڈ ٹو کنسلٹ اے سائیکالوجسٹ. بٹ وین اے پرسن تھنکس کہ میرا اسٹریس پرولونگ ہو گیا ہے اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ نیند اگر ڈسٹرب ہو گئی ہے، کھانا پینا افیکٹڈ ہے، اس کے علاوہ ریلیشن شپ اگر خراب ہو گئے ہیں، اسٹڈی افیکٹڈ ہے، اور بہت ساری انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ہابیز ہیں، ڈیلی روٹین ہیں، اس میں چینجز ہیں، اور چینجز ایسی ہیں جو کہ ڈیٹیریشن کی طرف ہیں. تو اور پرولونگ اسٹریس ہے، لمبا ہو گیا ہے، ہفتے سے زیادہ گزر گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، موڈ بہت اداس رہتا ہے اور انسان پریشان رہتا ہے، تو دیٹ از دا ٹائم کہ اگر فرینڈ سے بات کر کے، فیملی ممبر سے بات کر کے لوگ اپنے اسٹریس کو مینیج نہیں کر پاتے تو 2 ہفتے سے زیادہ اگر ہو جائے تو پھر دے شوڈ کنسلٹ اے سائیکالوجسٹ. اینڈ ان فیو کیسز اگر وہ بڑھ جائے تو آف کورس سائیکیٹرسٹ کو بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ ہم اس کی ایتھیکل سائڈ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کوئی ایسا بیسک پوائنٹ ہے جو کہ سائیکالوجسٹ کو ضرور ہی میٹ کرنا چاہیے جب وہ سائیکو تھراپی اسٹارٹ کرتا ہے. سنگل موسٹ اگر ایک کہیں تو وہ کانفیڈینشیلٹی ہے. اوکے. کہ کلائنٹ کی ایز یو نو کہ ہم اپنے پیشنٹس کو کلائنٹس ہی کہتے ہیں، ان کو پیشنٹ اس لیے نہیں کہنا چاہتے کہ بہت دفعہ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کی صرف زندگی کا ایک اسپیکٹ افیکٹڈ ہوتا ہے، تو ہم ان کو مریض کہہ کے ان کو باقی اسفیئرز آف لائف میں ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، تو ہم ان کو کلائنٹس کہتے ہیں. دیٹ دے کین بائی سروسز فار دیم سیلف اور دے کین گیٹ سروسز فرام ایون فری پلیٹفارمس. تو اگر ایک ایتھیکل ایشو کا بتاؤں تو وہ کانفیڈینشیلٹی ہے کہ آپ نے کلائنٹس کی معلومات کو ان کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں پہنچانا. حتیٰ کہ ان کے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، اسپاؤزز میں سے کوئی اگر ہو یا بچے ہوں، فرینڈس، ریلیٹیوز، کسی کو کوئی معلومات نہیں دینی. اور اگر کوئی ان کو جانتا ہو اور نہ بھی جانتا ہو تو آپ نام لے کر نہیں بتا سکتے. جیسے اگر کسی کے پاس کوئی پبلک فیم کا فگر آتا ہے کہ کوئی ایکٹر ہے
یا ایکٹریس ہے یا کوئی بزنس مین ہے تو ان کا نام لے کر آپ نہیں بتا سکتے کہ آج میرے پاس فلاں نے ڈپریشن کے لیے یا اس کے لیے وہ کیا. تو کانفیڈینشیلٹی آئیڈینٹی کے لیے بھی اور معلومات کے لیے بھی جو اس نے آپ کو پرووائڈ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مین پوائنٹ ہے. یہ مین اس کا حق ہے. اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنی فیملی میں سے بھی کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا. یعنی آپ نے یہ کہا کہ وہ کلائنٹ کی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا, لیکن کیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے فیملی میں موجود کسی اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں, بالکل نہیں کر سکتا. اور اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ود دا آئیڈینٹی. اوکے, یعنی اگر فیملی ممبر, کیونکہ اب یہ جس سائیکالوجسٹ نے ایتھکس پڑھی ہوئی ہیں اگر وہ اپنے تک ہولڈ نہیں رکھ سکتا تو اگر اس کے فیملی ممبر میں سپوز اس کی وائف ہے یا ان فیمیل کیسز اس کا ہسبینڈ ہے یا بہن بھائی ہیں تو وہ تو سائیکالوجسٹ بھی نہیں ہے, انہوں نے تو ایتھکس بھی نہیں پڑھی, تو پھر وہ کیسے کیپ کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آئیڈینٹی کے ساتھ بتا دی کہ فلاں بزنس پرسن یا فلاں ٹیچر یا فلاں ڈاکٹر یا فلاں کوئی سوشل میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے فگر آپ کے پاس آتا ہے تو یو ہیو ٹو کیپ کانفیڈینشیلٹی آف دیئر آئیڈینٹی ود یور فیملی ٹو. آپ اپنی فیملی سے بھی وہ کریں گے کیونکہ وہ تو ایک پبلک فگر ہے, اگر اور اگر نہیں بھی ہے تو آئیڈینٹی نہیں شو کرنی. ٹھیک ہے, تو کانفیڈینشیلٹی تو ایک پوائنٹ ہو گیا. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے سائیکالوجسٹ کو؟ بالکل ہوتے ہیں. ایک یہ ان سے کانسنٹ لینا چاہیے بالکل شروع میں, کہ جو آپ سائیکو تھراپی کے متعلق ان کو بتاتے ہیں کہ ان میں ڈسکشن ہوتی ہے, ریٹن اسائنمنٹس ہوتے ہیں, پریکٹیکل ٹاسک ہوتے ہیں اور ایکسرسائزز یعنی ورزشیں ہوتی ہیں, جیسے کہ واک ہے, ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے, بریدنگ ایکسرسائز ہے, اور وقت آنے پر مینٹل ایکسرسائزز بھی اگر کوئی ہوتی ہیں. تو نو میڈیکیشن از انوالو. یہ کانسیپٹ ان کو دینا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ٹائم ہوگا 4 سے 6 مہینے یا 6 سے 10 مہینے لگ جائیں گے, اس سے پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اگر کانسنٹ اس کو وہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, تو ایک تو یہ ہے ان کا رائٹ. ایک اور ایتھیکل ایشو یہ ہے کہ یہ جو سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں یہ کلائنٹ کو ادر دین تھراپی ریلیٹڈ ایشوز کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. اوکے, یعنی اگر تو اپوائنٹمنٹ کا ٹائم چینج کرنا ہے, کوئی ایمرجنسی ہے اور ان کے پاس ان کا فون نمبر ہے اور ان کو انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آج میں اویلیبل نہیں ہوں, میں آج اس جگہ پر نہیں ہوں گی یا نہ ہوں گا, تو آپ اپنی اپوائنٹمنٹ ایک دن پیچھے کر لیں, آگے کر لیں, جو بھی وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ادر دین تھراپیوٹک پرپسز کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ اپنے کلائنٹ کو اپروچ کرے تھرو ٹیلیفون اور یہی موبائل یا کسی بھی طریقے سے, تو دیٹ از ٹوٹل ان ایتھیکل. ہمارے اس میں یہ اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ آپ کی تھراپی مکمل ہو چکی اور اس کے بعد اگر کوئی آ کر کہے, جیسے مثال کے طور پہ فیمیل سائیکالوجسٹ ہے اور فیمیل کلائنٹ ہے, ڈپریشن کا علاج ہو گیا کلائنٹ کا, اور ان دی اینڈ آف دی تھراپی اگر وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہوں, کلائنٹ کہتی ہے, تو وہ سائیکو تھراپسٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ فرینڈ شپ نہیں کر سکتے. اوکے, یعنی فیمیل بھی فیمیل کے ساتھ سائیکالوجسٹ کے تھراپی کے بعد بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو 2 سال ایک ڈیفینیشن کے مطابق اور بعض میں 4-5 سال بھی گزر جائیں, اس کے بعد وہ کوئی ریلیشن شپ اگر رکھتے ہیں تو. اتنا اسٹرکٹ کیوں ہے یہ سب مینیج کرنا؟ انفیکٹ نئی ڈپریشن سے ایک بندہ نکلا ہے اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے ٹائم تک انڈیپینڈنٹلی جا کے وہاں پہ اس چیز کو وہ کرے گا, رہے گا کہ نہیں, مینیج کر سکے گا کہ نہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ایتھیکلی ٹھیک بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ کسی بھی قسم کا رکھا جائے. ڈپینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ڈپینڈنسی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ جو انسیکیورٹی ہے جو اس میں اگر کوئی تھی وہ کیوں ایک سائیکالوجسٹ سے فرینڈ شپ کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بڑے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے اور اگر وہ سرکاری ہاسپٹل میں ہے تو اس کے پاس ایک مہینے میں بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں, ایک سال میں سینکڑوں آ جاتے ہیں, تو وہ کس کس سے دوستی کرے گا اور کس کس سے وہ ریفیوز کرے گا, تو وہ بہت طریقے سے ہی ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے.
کہ ان کا وہ بھی نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑا ان ایتھیکل سا ہے کہ آف دا ادر دین تھراپیوٹک پرپزز ان کو بالکل اپروچ نہیں کرنا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ جب ایک انسان یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے کسی سائیکالوجسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اب، تو وہ سائیکالوجسٹ کو چوز کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا اس کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ سائیکالوجسٹ میں یہ بات ہو تو میں اس کے پاس جاؤں؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تو چونکہ آن لائن کا وہ ہے، سب لوگوں کی اویلیبلٹی ہے، تو یعنی ان کے اکاؤنٹس ہیں، تو ادھر سے دیکھا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کوالیفیکیشن. اوکے. کیونکہ کچھ لوگ آج کل ایسے ہیں کہ جن کی بیسک کوالیفیکیشن سائیکالوجی میں ہے ہی نہیں، اینڈ دے آر کلیمنگ دیٹ دے کین پرووائڈ مینٹل ہیلتھ. تو کم از کم ان کی سائیکالوجی کی ڈگری ہونی چاہیے اور اس کے بعد ان کی کوئی سرٹیفکیشن ہو. ایک تو یہ چیز دیکھیں. دوسرا، اگر ان کا ایکسپیرینس دیکھ لیں، اور پھر اگر آن لائن سیشن لینا ہے کسی لڑکے لڑکی نے یا جس نے بھی، تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ ویڈیو کال پہ بات کریں. یہ نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ کہے کہ یہ ہم صرف آڈیو میں بات کریں گے. دس از ناٹ ریکمینڈیڈ. یعنی کوئی بھی بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. ہاں، ایک تو یہ کیونکہ اس نے جو پروفائل دی ہوئی ہے وہ خود ہی ہونا چاہیے، اور اپنا جو فوٹو دیا ہوا ہے جس بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ. اس کے علاوہ یہ کہ ایکسپریشن کاؤنٹ کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کے کلائنٹس کے لیے اور کلائنٹس کے ایکسپریشن سائیکالوجسٹ کے لیے، تو دونوں طرف سے ویڈیو آن ہونی چاہیے. اور پھر اگر اس میں کوئی مائنر ہے جیسے کہ 12 سال یا 18 سال سے بھی کم کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ان کی مدر بیٹھ بھی سکتی ہیں ادھر کلائنٹ کے ساتھ، یا پھر ان کو بار بار چیک کر سکتی ہیں کہ وہ مطلب تھراپی میں کیا بات ہو رہی ہے. بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ چھوٹے جیسے عمر کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا بات نہ ہو رہی ہو جو کہ آگے وہ اس کو ڈائجسٹ نہ کر سکے. اوکے. صحیح ہے. اچھا اب آپ نے اس میں کہا کہ مین چیز جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے اور آپ کو وہ دیکھنی چاہیے، لیکن آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اتنی مائنڈ سائنسز کے حوالے سے مختلف باتیں کر کے پھر وہ اپنا ساتھ کوئی ایسا لیبل بھی لگا لیتے ہیں جس سے عام آدمی کو لگتا ہے کہ ہاں جی ہی اور شی از ہائیلی کوالیفائڈ پرسن. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی پرابلمس بھی تو ہیں نا. اور پھر اس پر جو ہماری خاص طور پہ ینگسٹر ہیں، بلکہ بڑے عمر کے لوگ بھی ایسے انفلوئنس میں تو آ ہی جاتے ہیں. تو پھر ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کویشچن میں خاص طور پہ اس لیے کر رہی ہوں کہ پچھلے کچھ ٹائم میں ایسے کچھ اسکینڈلس سامنے آئے ہیں، تو مطلب لوگ بلیو کرتے ہیں. پھر اب اتنے زیادہ پروگرامس سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، پوڈ کاسٹ میں اینکرز ان کو بلا لیتے ہیں ایز این ایکسپرٹ. تو پھر ایک عام آدمی کہاں سے یہ انفارمیشن لے؟ مطلب اس کے پاس تو جو انفارمیشن اس کو سامنے نظر آ رہی ہے وہ اسی پہ بلیو کرے گا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں تو چونکہ یہ اب الیکٹرانک میڈیا سے بات نکل کے سوشل میڈیا تک آ گئی، اور اب اس پلیٹ فارم کو مکمل تو روکا نہیں جا سکتا. یعنی کچھ نہ کچھ ایسے کیسز تو شاید چلتے رہیں، ہم اسے یہ اسٹاپ نہیں کر سکتے. ہاں، نو بڈی کین اسٹاپ اٹ ناؤ. لیکن ویل جیسے کہ آپ نے کچھ بڑے کی کویسچنز پوچھے کہ کیا چیز دیکھ کے سائیکالوجسٹ سلیکٹ کریں، تو ظاہری بات ہے جب مینٹل ہیلتھ کے ریئل ایشو شروع ہو جائیں، ایشوز فار ایگزامپل ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، او سی ڈی ہے، فوبیا ہے، پینک اٹیکس ہے، کنورژن ڈس آرڈر ہے، سومٹائزیشن یا کوئی بھی ایسی چیز شروع ہو گئی. اچھا، اینگر ایشوز ہیں. اچھا، تو پھر اینگر ایشوز کے لیے بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ بالکل، اینگر ایشوز کے لیے ضرور جانا چاہیے. تو ہمارے ہر گھر میں کسی نہ کسی کو اینگر ایشو رہتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور بلکہ ہمیں تو یہ بھی لوگ ملتے ہیں جو کہ تھراپی میں بھی، تھراپی کے علاوہ بھی پاکستان کے کلچر میں یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک اینگر ایشوز کا مریض کہیں یا کلائنٹ پایا جاتا ہے، اور وہ ماں یا
پھوپھی ہے یا خالہ ہے جی اس کو بڑا غصہ آتا ہے، ہاں اس کے یہ باپ بات کو ہے. بھی بڑا غصہ آتا ہے، یہ دادا بھی جی اس کا بڑا ہاں ہم تو اسے تو جینیٹکس کے ساتھ لنک کرتے ہاں ہیں. جینیٹکس کے ساتھ کرتے ہیں لیکن نتھنگ آف دا سارٹ. اوکے. یعنی کوئی بہت اس طرح کے وائلنس کے کیس ہوں جس میں کہ سائیکوسس، شدید ذہنی امراض پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہوں، تو ان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جینز کا کوئی وہ ہے. لیکن اینگر ایک ایسی چیز ہے، اینگر کے اوپر بڑی ایک الگ سے پروگرام اگر آپ کبھی کریں تو اینگر، ایگریشن، وائلنس یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں سے کچھ چیزیں بیماریوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور اگر عام غصہ دیکھا جائے اس کی بھی ایک فریکوینسی آپ کو بتا دیتی ہے. ہر گھر میں ہر خاتون، ہر مرد کو پتا ہے کہ اس کا غصہ زیادہ ہے، بھئی آپ اس کے غصے کا علاج کریں نا. بالکل بچپن میں دیکھیں، ماں دیکھے، باپ دیکھے، بہن بھائی دیکھیں، اور لوگ دیکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کوئی نارمل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. بالکل انفریکوینٹ غصہ ہو جانا وہ تو شاید سبھی کو آتا ہے نا، نارمل ہو جاتا ہے. ہاں، اور رائٹ کاز پہ اگر غصہ آ جانا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہسبینڈ کو کھانا بیوی نے دیر سے وہ کیا، اس بات پہ اتنا غصہ آ جانا کہ وہ ٹیبل ہی پوری پھینک دینا، یا اگر وہ ینگ لڑکے کو پڑھائی کا کہا جائے تو وہ اٹھا کے موبائل ہی دیوار پہ دے مارے اور موبائل بھی توڑ دے، تو دس از ٹو مچ. تو ان کو پتہ دیکھنا چاہیے کہ یہ غصہ کیسے جینیٹکلی ان کے پاس کوئی پتہ تو نہیں ہوتا، ان کے پاس ان کے باپ کو آیا، ان کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اس طرح کے اصل بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم کیسے اس کو کمبیٹ کریں کہ وہ جو بہت سارے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، تو جب اپنے ایشوز آئیں گے تو پھر آپ کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ، اور وقت پڑنے پر جب آپ کو لگے کہ سیویرٹی زیادہ ہے تو آپ کو سائیکائٹرسٹ کو بھی جانا چاہیے. یس، کیونکہ بعض اوقات ایسا سیویرٹی اور اتنی فریکوینٹلی ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ انیشلی ٹاکنگ کیور سے وہ نہیں بہتر ہوگی. اس کے لیے ٹاک کیور سے پہلے آپ کو اس کو سائیکیٹرسٹ سے میڈیسن لے کے اس کے ڈپریشن کو یا انگزائٹی کو مینیج کرنا ہوگا. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا چونکہ کازل فیکٹر جو ہے وہ اسٹریس ریلیٹڈ ہے تو آپ اس کو سائیکالوجسٹ سے ڈسکس کر لیں. تو یہ سائڈ بائی سائڈ ان کی پریکٹس چلتی ہے. تو دیکھ کر جانا پڑے گا کہ اپنے پرابلمس کے لیے کم از کم جب بیماریاں ہو جائیں تو تب تو مس گائڈ نہ کریں. جنرلی بھی نہیں کرنا چاہیے میڈیا پہ، لوگوں کو ہر ایک شخص کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. نہیں وہ تو لائکس اور ویوز کے چکر میں لوگ کرتے ہیں نا، جس ٹاپک کے اوپر انہیں زیادہ ویوز مل رہے ہیں، زیادہ شہرت مل سکتی ہے، وہ اس چیز کو کیش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا. اور یوٹیوب پر تو وہ ڈالر بھی کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے، مجھے تو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ لائکس حاصل کر لینا، لیکن آپ کی وہ جو پرسنل رسپانسبلٹی ہے، جو آپ کے ایتھیکل ایشوز ہیں، اس سے اگر آپ نکل جائیں گے تو پھر آپ تو سائیکالوجسٹ ہی نہیں رہیں گے. آپ تو وہاں پہ ایک لوگوں کو ہیلپ کرنے کی بجائے کوئی اگر چیزیں، مطلب سائیکالوجی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو اس کو آپ سیل کرنا شروع کر دیں. بلکہ آپ نقصان پہنچاتے ہیں نا. ایک بندہ آپ کے پاس ہیلپ لینے کے لیے آیا اور آپ اس کو بجائے اس کے فائدہ پہنچائیں، آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. ہاں، اور یا اگر آپ ادھر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا آپ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے لوگوں کو ایسے مشورے دے رہے ہیں کہ فالوئنگ یا ریٹنگز بڑھیں، تو دیٹ از ناٹ گڈ. کہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے یا آپ ڈالرز یا پیسے کما کے لوگوں کو ایسے مشورے دیں، یا میل فیمیل کی کوئی ایسے ایشوز کے اوپر آپ اپنی طرف سے باتیں بنا کے کہ لوگ امیوزمنٹ حاصل کریں، یا اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ فالو کریں کہ اچھا جی یہ تو بڑا دلچسپ گفتگو ہے. سائیکالوجی میں دلچسپ گفتگو ہوتی ہے. ایوری تھنگ از کیا کہتے ہیں، ہیز ٹو سائڈس. صرف سائیکالوجی میں نہیں بلکہ سب جگہوں پہ، کہ اس کا ایک رائٹ یا برائٹ پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا ڈارک سائڈ ہوتا ہے. تو اب لوگ جیسے آپ کیا مثال دیں، کوئی بھی بزنس ہو تو آپ اس کو آنیسٹلی کرتے ہیں تو اس میں یا پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا پتہ نہیں. لیکن اگر آپ ڈس آنیسٹلی کرتے ہیں تو شاید آپ کو پیسہ آئے کہ نہ آئے لیکن آپ
کام تو وہ خراب کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے سائیکو تھراپی میں بھی ہے کہ آپ ان کو ایسی کوئی پاپولر قسم کی چیزیں لے کر اور ان کے اوپر ہر وقت باتیں کرتے رہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس کو وہ کرتے رہیں. یہ تو اتنی کوئی درست بات نہیں ہے. لیکن چلیں اب بالکل صحیح. ابھی آپ کی باتوں سے مجھے آئیڈیا ہوا، یعنی ظاہر ہے سائیکالوجی میں آپ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آج کل پاپولر ٹرینڈ ہے کہ ریلیشن شپ کے اوپر بات کی جائے ہر وقت، تو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوں، چاہے وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوں، they just talk about the relationships and relationships. So important ہے ظاہر ہے ہر ایک کی بہت زندگی میں، امپورٹنٹ ہے. جی لیکن ہاں یہ نہیں کہ باقی سب چیزوں کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں اور ایک ہی بات پر بات کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آج آپ کا میڈم نادیہ کہ آپ نے بہت ساری انفارمیشن ہمیں دی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں ہم مزید سائیکالوجی کے حوالے سے مختلف اسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے. جی آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی، آپ نے دیکھا کہ جب آپ ایک پراپر ایکسپیرئنس مینٹل ہیلتھ پرووائڈر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور آپ کو بہت اچھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے صحیح سمت میں جانے کے لیے. تو آپ لوگوں کو میں پھر اس چیز کے لیے انکریج کروں گی کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنس ہیں تو آپ ضرور اپنے کویسچنس جو ہیں وہ کمنٹ میں لکھیں یا پوسٹ کریں، اور میڈم نادیہ ان کے جواب دیں گی. اور اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.